سامعین محترم، اللہ جل کریم فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، فلا وربک، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ہرگز اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنی لڑائی میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں۔ اور فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ کے فیصلے پر ان کے دل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، وسلموا تسلیما، اور آپ کے فیصلے کو وہ مان لیں، اور صرف ماننا نہیں، تاکیداً فرمایا تسلیماً، وہ صرف زبان سے نہ مانے، زبان سے قبول نہ کرے، بلکہ فرمایا دل سے بھی قبول کرے۔ عزیزان محترم، صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، اس آیت بینہ کے اندر رب تعالی نے فرمایا اے محبوب آپ کے رب کی قسم، نبی علیہ السلام کو گواہ بنا کر اللہ نے اپنے ذات کی قسم ارشاد فرمائی کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، کس بات پر؟ فرمایا لا یؤمنون، ہرگز وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے تمام تر معاملات کے اندر، اپنے تمام تر لڑائی جھگڑے سے لے کر معاشرے کے تمام تر معاملات کے اندر محبوب آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے، آپ کو اپنا رہبر رہنما نہ مان لے، اس وقت تک کوئی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ صرف ماننا نہیں بلکہ تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے پر دل میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے، دل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، دل میں کوئی ناپسندیدگی کا کوئی پہلو بھی دل میں نہ ہو۔ جو زبان سے اگر قبول کیا ہے، زبان سے اگر اقرار کیا ہے تو اس کو دل سے بھی تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور فرمایا وسلموا تسلیما، واضح کر دیا، تاکیداً واضح کر دیا، صرف اس کو تسلیم کرنا نہیں بلکہ دل سے قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ سامعین محترم، اس آیت بینہ کے پہلوؤں کو اگر دیکھیں تو بہت وسیع ترین پہلو ہے کہ انسان اپنے ہر شعبے کے اندر نبی علیہ السلام کے سیرت کو سامنے رکھے اور دیکھے کہ میرے نبی نے کسی بھی معاملے کے اندر اگر کوئی فیصلہ صادر کیا ہے تو شریعت کا کیا حکم ہے، اسی حکم کو اپنے لیے مشعلہ سمجھے اور اپنے ہر معاملات کے اندر اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے، اگرچہ وہ گھریلو خانہ داری ہو، اگرچہ وہ اعلیٰ حکام ہو، اگرچہ وہ سلطنت چلانے کے اعتبار سے ہو یا اعلیٰ افسران ہو، میرے نبی سب کے لیے مشعلہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کی جانب بھیجا گیا، میں تمام مخلوقات کی جانب بھیجا گیا، کس لیے؟ فرمایا لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْإِخْلَاقِ، تاکہ میں
اخلاق، عادات و اطوار کو سنوار کر اس کو اعلیٰ مرتبے تک پہنچا، انسان کی کوتاہیاں، خامیوں کو بدل کر اچھے اخلاق حسنہ کا پیکر بنا، تو یقیناً پھر نبی علیہ السلام کی سیرت اطہر صرف باتوں تک محدود رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ عملی اعتبار سے ہمیں حضور علیہ السلام کو سیرت کو اپنانا ہوگا۔ سامعین محترم، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 جو ہے، اس کا شان نزول یوں ہے کہ حضرت زبیر اور ایک انصاری صحابی کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کے معاملات ہوئے۔ وہ اس بنا پر کہ پہاڑوں سے پانی جو آ رہا تھا اس سے ان کے باغ سیراب ہو رہے تھے۔ اب پانی کے حوالے سے جو آج کل بھی ہمارے گاؤں دیہات کے اندر معاملہ ہے کہ نہروں سے جو پانی آتا ہے اس کے باور لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں کہ بھائی آج تمہاری باری ہے، تم نے زیادہ پانی لے لیا ہے، حالانکہ میرے کھیت بنجر پڑے ہیں، سوکھے پڑے ہیں، تو مجھے پانی کی ضرورت تھی۔ تو اس معاملات کے اندر آج بھی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو جو پانی آتا تھا اس سے باغ سیراب ہوتا تھا۔ اب حضرت زبیر اور ایک انصاری صحابی کے درمیان لڑائی ہو گئی اور وہ بات امام الانبیاء تک پہنچی۔ امام الانبیاء نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، جو پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے اس سے میرا باغ سیراب ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر پانی پھر وہ دوسری جانب چھوڑ دیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے حضرت زبیر کو تاکید کی، اے زبیر، جب تمہارا باغ سیراب ہو جائے تو اپنے پڑوسی کی جانب پانی کو اپنے پڑوسی کی جانب کر دیا کرو۔ جب امام الانبیاء نے یہ فیصلہ صادر کیا تو وہ انصاری صحابی کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے تو فیصلہ اپنے پھپھی زاد بھائی زبیر کے حق میں کیا ہے، تو یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا یا رسول اللہ، آپ نے اپنے رشتہ داری کو فوقیت دے دی۔ جب اس انصاری صحابی نے یہ بات کی تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ زبیر، جب تمہارا کھیت سیراب ہو جائے تو پانی کو روک دیا، پانی کو روک دیا۔ اور اس آیت کا نزول ہو گیا کہ اللہ کے نبی، اے مومنو، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ کے نبی تمہارے درمیان جو فیصلہ کر دیں اس کو اپنا لو، من وعن اپنا لو، صرف زبان سے نہیں دل سے بھی اپناؤ، اور پھر دل میں کوئی بات نہ رکھو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارا ایمان ضائع اور برباد ہے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے شان نزول کی، کہا دوسری وجہ تو یہ ہے کہ ایک منافق اور ایک مسلمان کے درمیان کسی معاملے کے اندر لڑائی ہو گئی اور وہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ فیصلہ امام الانبیاء کے پاس۔ امام الانبیاء نے فیصلے کی نوعیت دیکھی اور اس کے بعد اس مومن کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب اس مومن کے حق میں فیصلہ کر دیا تو وہ جو منافق تھا، بظاہر کلمہ پڑھتا تھا لیکن دل میں تو نفاق تھا، اس نے کہا یہ فیصلہ میں جو ہے صدیق اکبر کے پاس لے کر جاؤں۔ پھر وہ دونوں سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ان سے پوچھا کیا یہ معاملہ کسی کے سامنے رکھا ہے؟ تو اس نے برملا کہا کہ ہم نے رسول اللہ کے سامنے رکھا اور انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب جو منافق تھا اس سے پوچھا کیا واقعی میں اس کے حق میں فیصلہ ہوا؟ کہا ہاں۔ کہا جب رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اس میں میری کیا مجال ہے کہ میں پھر سے اس میں فیصلہ کروں؟ تو کہا نہیں، پھر تو ہم یہ فیصلہ عمر کے پاس لے کر جائیں گے۔ سیدنا عمر کے پاس لے گئے
سیدنا عمر نے بھی پوچھ گچھ کی تو معاملے کی نوعیت یہی تھی، تو کہا رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا، کہا لیکن میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے، وہاں سے تلوار لے کر آئے اور اس کا سر قلم کر دیا، اور تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کا تلوار کرتا ہے، عمر کا تلوار کرتا ہے۔ اور جناب یہ معاملہ حضور کے پاس پہنچنے سے پہلے جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے تائید کی کہ محبوب علیہ السلام اللہ فرماتا ہے عمر وہ ہے جس کے زبان پر حق جاری ہوتا ہے، اور اس دن سے عمر کو یہ فاروق کا لقب دے دیا گیا۔ تو سامعین محترم، آیت کا شان نزول اس اعتبار سے ہو تب بھی معاملہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی جس معاملے کے اندر کوئی فیصلہ صادر کر دے تو امت کے لیے اس میں دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ امام الانبیاء جو فیصلہ فرما چکے ہیں یقیناً وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جناب ذیبقا حضرت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، یقیناً رب تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہر خوبیوں سے نوازا ہے۔ آپ اس کو اس اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اللہ کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے۔ جو رب بے مثل اور بے مثال ہو تو اس کا محبوب بے مثل اور بے مثال کیوں نہیں ہو سکتا؟ رب نے اپنے نبی کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا ہے، تو یقیناً اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہوگا، تبھی ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رب تعالیٰ نے دیکھیں اپنے نبی کے ہر اداؤں کو نہیں بلکہ نبی سے جتنی بھی چیزوں کو نسبت ہے رب تعالیٰ نے انہیں بھی بڑی عظمت و توقیر سے نوازا ہے۔ قربان نہ جائیں، اللہ فرماتا ہے فلا وربک، اے محبوب آپ کے رب کی قسم۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ربنا، اے مالک تو ہمارا رب ہے، اور اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے اے محبوب تیرے رب کی قسم۔ ہم کہتے ہیں ہمارا رب ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں اپنے پیارے محبوب کا رب ہوں۔ کس قدر شان و عظمت سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو نوازا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ سورہ بلد کے اندر اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مقدس کی، قسم ہے شہر مقدس کی۔ اب وہ مقدس شہر کون سا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وہ مقدس شہر مکہ ہے۔ اب ذہن کے اندر اگر سوال پیدا ہو اللہ رب العزت کی تخلیق ہے یہ سب، لیکن اللہ نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ کیا وہاں چاہے زمزم ہے، وہاں خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے، وہاں مزدلفہ ہے، وہاں عرفات ہے، وہاں جبل احد ہے؟ کیا وہ مقدس مقامات کے ہونے کے سبب اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے یہ باتیں آ جائیں، لیکن قربان جائیں اللہ کے محبوب نے خود، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خود واضح کر دیا، فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر یار کی قسم ہے کیونکہ اس میں آپ جلوہ گر ہیں۔ شہر مکہ کی قسم کھانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ محبوب آپ وہاں جلوہ گر ہیں، آپ وہاں جلوہ گر ہیں، اس زمین آپ کے قدم کے بوسے لیے ہیں۔ وہ رات ہی کیا نرالی رات، وہ دن ہی کیا نرالے دن، اور وہ سرزمین کتنی مقدس ہے، اور وہاں کی مٹی آب شفا ہے، اور وہاں کی مٹی یقیناً
اگر بندہ سوچے نا تو یہ ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے اس شہر یار کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 12 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِهِ، فرمایا میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور فرمایا وَعَزِزْتُمُوهُمْ، اللہ فرماتا ہے اور تم میرے نبیوں کی، میرے رسولوں کی عزت و توقیر کرو، قربان جائیں۔ تفسیر ابن عباس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، تفسیر ابن عباس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت بینہ کی تفسیر یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور میرے رسولوں کی عزت کرو، اور کہا عزت صرف اس بات پر ختم نہیں ہوتی کہ میرے نبی کی عزت بجا لاؤ، نہیں، فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی کی عزت و آبرو کا تحفظ بھی کرو، میرے نبی کی عزت و آبرو کا تحفظ بھی کرو۔ یاد رکھیے گا جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر بندہ اس کے خلاف کچھ سن نہیں سکتا، کچھ دیکھ نہیں سکتا، کچھ ایسی عادتیں اس کے سامنے ہو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ والدین سے محبت ہے لیکن والدین کے خلاف کچھ دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، وہ آپے سے باہر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، تو ہم اپنے نبی کے لیے کسی بات کو، کسی زاویے کو ایسا کیوں اور کیسے برداشت کر سکتے ہیں جو ان کے عظمت و توقیر کے خلاف ہے؟ تو یہ ایمان کا یقیناً معیار ہونا چاہیے کہ جس نبی سے محبت کرے تو فرمایا انّبا کرو، ایسے کرو کہ آنکھیں بند کرو، حضور کی ذات پر آنکھیں بند ہونی چاہیے، سوچیں بند ہو جانی چاہیے، کان بند ہونے چاہیے، اعضاء وہی رخ جانے چاہیے۔ جب انسان کی کیفیت اگر اس درجے کو پہنچ جائے تو پھر فرمایا یہ انسانیت کی معراج ہے۔ ہمارے نبی انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، اور جو میرے نبی کے غلام ہوتے ہیں وہ بھی دنیا میں افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں، تو یہ غلامی کا معیار ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے سورہ انفال آیت نمبر 24 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائے تو فرمایا تم حاضر ہو جاؤ، تم حاضر ہو جاؤ، فرمایا لما یحییکم، یہ تمہارے زندہ رہنے کے لیے، یہ تمہاری زندگی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے بلاوے پر، اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہنا یہ انسان کی زندگی کا معیار ہے۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر نہیں حاضر ہوتا پھر وہ مردہ دل ہے، زندہ دل نہیں ہے، کیونکہ دل وہی ہے جو رسول اللہ کے عشق میں دھڑکتا، جو رسول اللہ کے یاد سے دھڑکتا۔ اب دیکھیے ترمذی شریف کی حدیث بینہ ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابی بن کعب آپ نماز ادا کر رہے ہیں، امام الانبیاء نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا، ابی بن کعب نے اپنی نماز پوری کی، اللہ کے نبی کے بارے میں آگے اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابی بن کعب تاخیر کیسی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں حالت نماز میں تھا اور نماز مکمل کر کے حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابی بن کعب کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا، اللہ کا فرمان نہیں سنا؟
اللہ خود فرما رہا ہے جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے استجب لکم تو تمہیں حاضر ہونا چاہیے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اب سے جب بھی آپ کا بلاوا ہو میں حاضر ہو جاؤں، یعنی قربان جائیں نماز وہی نماز ہے جو عشق رسول میں ہو، جو یاد رسول میں ہو، ورنہ نماز کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صرف میری بات نہیں، علماء فصحاء محدثین مفسرین نے ایک طویل گفتگو فرمائی کہ جب رسول اللہ کا بلاوا ہو تو وہاں حاضر ہونا لازم واجب ہے، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا نہیں، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس رب کے حضور ہم جھکتے ہیں، جس رب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اسی رب نے حکم دیا ہے کہ جب میں اور میرا رسول تمہیں بلائے تو وہاں تم میں حاضر ہونا تم پر واجب اور لازم ہے۔ اطاعت رسول کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ سامعین محترم، اور ادب رسول کو آپ کس انداز سے لے سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا کجہر بعضکم لبعض۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنے آواز کو بلند نہ کرو، اور اپنے گفتگو کا انداز وہ مت رکھو جو گفتگو کا انداز تم اپنے آپس میں رکھتے ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا، جلا دے گا۔ حضرات محترم، جب کوئی چیز جل جاتی ہے نا پھر وہ واپس ملنے کی امید نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہے تمہارے اعمال کو اللہ ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ جب اس آیت کا نزول ہوا نا، ایک صحابی رسول جناب حضرت ثابت بن قیس، ان کی آلہ سماعت کمزور تھی اور وہ اونچی سنتے تھے، اونچے ہی بولتے تھے۔ اب جب یہ انداز اختیار، آپ جب امام الانبیاء کے بارگاہ میں ہوتے تھے نا تو ہمیشہ اونچا ہی بولتے تھے، اور قربان جائیں عمر فاروق جلیل القدر صحابی، آپ جب امام الانبیاء کے بارگاہ میں بیٹھتے تھے نا اتنا پست بولتے تھے کہ قریب قریب کو بھی آواز نہیں آتی، اس قدر ادب کا لحاظ ہے۔ اور میرے امام نے تو فرما دیا کہ دربار رسالت میں اب بھی جاؤ تو کہا سانس بھی، سانس جو سانس ہم لیتے ہیں، کہا وہ بھی بڑے احترام سے، کہیں یہ بھی بے ادبی کا سبب نہ ہو جائے۔ میرے امام سے پوچھا گیا کہ ہم اگر حضور کے دربار میں حاضر ہو جائیں کیا ہم جالیوں کو چوم سکتے ہیں؟ میرے امام نے فرمایا کہ جالیوں کو چومنے کی بات کرتے ہو؟ کہا تمہارے منہ اس قابل ہیں، اس قدر غلاظت بھرا منہ، تم حضور کے ان سنہری اور اس محبوب اس پاکیزہ جالی کو کیسے لگاؤ گے؟ تم پہلے تم اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرو، اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرو، اپنے آپ کو نفاست بخشو، کہا پھر تم ان جالیوں کو چومنے کی بات کرو۔ ہمارے اسلاف کا تو یہ انداز تھا کہ حضور کے دربار میں جاتے تو لرزتے تھے، دربار رسالت میں ہے کہیں کوئی بے ادبی سرزد نہ ہو جائے، اور اللہ کا فرمان ہے اللہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، ڈرتے تھے۔ اور آج کی کیفیت تو اللہ معافی دے جو حالت کی کیفیت ہے۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس وہ جناب اپنے آپ کو انہوں نے بند کر دیا اس خوف سے کہ میں تو گستاخوں میں ہوں، میری آواز تو اتنی اونچی ہوتی تھی کہیں میرے اعمال ضائع ہو گئے۔ مسلسل 1 دن 2 دن 3 دن ثابت بن قیس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ امام الانبیاء نے صحابہ سے پوچھا اور معاملہ یہ ہوا کہ جناب انہوں نے اپنے آپ کو بند کر دیا ہے، زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے ان کو بلوایا، امام الانبیاء نے ان سے پوچھا، کہا اے ثابت بن قیس کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں میری آواز بڑی اونچی ہے، آلہ سماعت کمزور ہے،
یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں، یا رسول اللہ مجھ سے بے ادبی ہو گئی ہے اور رب تعالیٰ کا فرمان صادر ہو گیا ہے، میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ثابت بن قیس کو قریب بلایا، اپنے قریب بلا کر دست شفقت رکھا، اور ثابت بن قیس سے امام الانبیاء نے فرمایا اما ترضی ان تعیش حمیدا، اے ثابت بن قیس کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ اللہ تجھے عزتوں کی مسند پر بٹھائے گا، اللہ تجھے عزت کی زندگی عطا کرے گا، اور فرمایا کہ وَتَقْتُلَ شَهِيدًا، اور تو شہید ہوگا، اللہ تجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، اور فرمایا وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ حضرت ثابت بن قیس کو امام الانبیاء نے جنت کا پروانہ دے دیا، جنتی بن گئے، امام الانبیاء کی زبان سے جو نکلے وہ وہی خدا بندی ہے، جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اب حال یہ ہے جنگ یمامہ ہے، جنگ یمامہ کے درمیان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار ہیں، اور تمام صحابہ کو حکم دے دیتے ہیں، دور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر حکم نامہ جاری فرما دیتے ہیں کہ بوڑھے ہو بچے ہو کچھ بھی ہو کسی بھی عمر سے ہو، کہا سارے یمامہ پہنچو، سارے یمامہ پہنچو۔ لیکن امام الانبیاء کے دور میں 27 غزوات ہوئے، 27 غزوات ہوئے، کسی میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جناب کسی کمزور کو، کسی بوڑھے کو، کسی لاغر کو، لاچار کو جنگ کے لیے لے جایا جائے، نہیں، ایسا اعلان عامہ نہیں ہوا، لیکن یہ صدیق اکبر کے دور میں ہوا۔ وجہ کیوں؟ وجہ یہ کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور جھوٹا دعوے دار بنا وہ، اور اس کے خلاف جنگ یمامہ کیا گیا، اور آپ نے پورے مدینے میں اعلان کروا دیا بوڑھے ہو بچے ہو کسی بھی نوعیت سے ہو سارے یمامہ پہنچو۔ اور اس وقت جناب ثابت بن قیس جب جنگ شروع ہوا نا، ثابت بن قیس اور حضرت حذیفہ کا غلام، حضرت حذیفہ کا جو غلام ہے سالم اور جناب حضرت ثابت بن قیس آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم مقابلہ کریں گے۔ آپ دونوں نے خندق نما گڈھا کھودا، اس میں داخل ہو گئے، اور ابھی پھر ان باطل پرستوں کو للکارا، کہا آؤ ان تک پہنچنے سے پہلے ہم سے مقابلہ کرو، اور حال یہ ہوا ایسی بہادری سے ایسی جافشائی سے لڑے کہ یہاں تک کہ جام شہادت حاصل کرے، اور جام شہادت حاصل کرنا اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث ہے یہ ہوا کسی نے حضرت ثابت بن قیس کے زرہ کو نکال لیا، قیمتی زرہ کو نکال لیا۔ اب لشکروں کے درمیان آپ خواب میں تشریف لائے، شہادت کے بعد خواب میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا میرا فلاں زرہ ہے، قیمتی زرہ ہے، وہ فلاں خیمے کے اندر ہے، اور ایک پتھر کی ہانڈی ہے اس کے نیچے ہے، چھپایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کجاوا رکھا ہوا ہے، اور اس خیمے کے باہر ایک بدکا ہوا گھوڑا ہے۔ کہا اس کو خواب مت سمجھنا، حقیقت سمجھنا، یہ میری وصیت ہے تم سے کہ تم اس کو لینا، لے کر امیر المومنین تک پہنچانا ہے۔ کہا اس کو تم نے دینا ہے خالد بن ولید کو، اور ان سے تاکید کرنی ہے کہ یہ جناب صدیق اکبر تک پہنچا دے، اور صدیق اکبر سے یہ میری وصیت پہنچانی ہے کہ میرا فلاں مقروض ہے جس سے میں نے قرض لیا تھا، اور میرا وصال میری شہادت بحالت قرض ہوئی ہے، تو لہٰذا اس مقروض یہ بیچ کر اس مقروض کا قرض ادا کر دیا جائے۔ قربان جائے اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول اٹھ کر جو نشاندہی کی گئی تھی اسی حساب سے گیا، جاتے جاتے دیکھا وہی خیمہ ہے، وہیں پر بندکا ہوا گھوڑا ہے، جناب اس کجاوے کو ہٹایا، اس ہانڈی کو ہٹا کر نیچے دیکھا تو قیمتی زرہ، اس کو جناب حضرت خالد بن ولید کے سپرد کیا گیا۔ آپ مدینہ تشریف لائے، مدینہ تشریف لانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے سپرد کیا گیا۔ آپ نے اس مقروض کو بلوایا اور بلوا کر اس کے قرض کو ادا کر دیا، اور آپ نے فرمایا یہ ثابت بن قیس کی وصیت ہے جو پوری کی جا رہی ہے، یہ ثابت بن قیس کی وصیت ہے جو پوری کی جا رہی ہے۔
لیکن دین اسلام کا قانون ہے بھائی، آج تک کوئی بھی ایسا نہیں ہوا جو مرنے کے بعد وصیت کرے تو اس کی وصیت پوری کی جائے، وصیت زندہ رہتے ہوئے کرے تو اس کی پوری ہوتی ہے، مرنے کے بعد کسی کی وصیت پوری نہیں ہوئی۔ اور رب تعالیٰ نے دیکھیں یہ مقام انہیں عطا کیا، اللہ کے اس محبوب صحابی کو، حضور کے اس غلام کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کی غلامی کا دم بھرنے والا تھا، حضور کے عزت و آبرو کا محافظ تھا، حضور سے والہانہ عقیدت اور محبت رکھنے والا تھا۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اسے عطا کر دیا کہ میرے محبوب کا غلام ہے، اور اس حالت میں روز محشر وہ سامنا کرے کہ کوئی مقروض قرض خواہ اس کے پیچھے آ جائے۔ میرے نبی کا تو یہ انداز تھا کہ کوئی صحابی بھی ہو نا، اس کی نماز جنازہ آ جائے نا، سب سے پہلے پوچھتے تھے کہیں اس کے پیچھے مقروض تو نہیں ہے، کہیں یہ قرض خواہ اس کے پیچھے تو نہیں ہے۔ اگر کہتے یا رسول اللہ یہ مقروض ہے، قرض کے حالت میں گیا ہے، میرے نبی صحابی ہو تب بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے، نہیں ادا کرتے تھے اس کی نماز جنازہ۔ دیکھیں رب تعالیٰ نے حضرت ثابت بن قیس کو کتنا بڑا رتبہ عطا کیا۔ بوقت وصال فرمانے کے بعد وصیت کی، صدیق اکبر کہتے ہیں یہ ثابت بن قیس کی وصیت ہے تبھی اس کو پورا کیا جا رہا ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو نہیں کیا جاتا۔ یہ امام الانبیاء کی عزت و آبرو کا جو پہرےدار ہوتا ہے، جو عزت و آبرو پر پہرا دیتا ہے، اللہ اسے عزتوں کے مسند پر بٹھاتا ہے، اللہ اسے دین اور دنیا سب جگہ سرفراز کرتا ہے۔ یقیناً ہمیں بھی یہ انداز اپنانا چاہیے، حضور کے ہر اداؤں کو اپنانا چاہیے، حضور کے اخلاق حسنہ کو ہم نے اپنے سینے میں بسانا چاہیے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، عملی طور پر عمل کے لیے دیا، ایک ضابطہ حیات دیا گیا ہے ہمیں۔ حضور کی سیرت صرف ذکر کے لیے نہیں، حضور کی سیرت عمل کے لیے ہے۔ ہم اپنے کردار کو سنواریں، آخرت کو سنواریں، دنیا کو سنواریں۔ یقیناً آپ یہ جان لیجیے حضور کی سیرت ہر پہلوؤں کے اندر، ہر شعبے کے اندر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یار ہم محفل میلاد تو منا لیتے ہیں، حضور کا مہینہ منا تو لیتے ہیں، لیکن ہم نے افسوس کے ساتھ اس کو بھی رسوموں کے نظر کر دیا کہ ایک دن میلاد کا آیا منا لیا، اس کے بعد پھر سال بھر بھول جاتے ہیں۔ لیکن میں تو کہتا ہوں میلاد اس انداز سے مناؤ، اگر باپ ہے نا تو حضور کی سیرت دیکھیں کہ میرے نبی باپ بن کر کیسے تھے، میرے نبی ایک باپ کی صورت میں میرے نبی کا کردار کیسا تھا، میرے نبی اگر بھائی کے کردار میں دیکھے تو ایک بھائی کس انداز سے تھے، میرے نبی اگر بیٹا تھے تو بیٹا کس انداز میں تھے، اگر میرے نبی شوہر تھے تو شوہر کا انداز کیسا تھا۔ یقین مانیں زندگی بھر حضور کی سیرت سے رس بس جاؤ گے، کوئی سوال ایسا پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو سیرت کے پہلوؤں سے فائدہ حاصل نہ ہو، لیکن ہم فائدہ لے ہی نہیں، ہم سیرت کے پہلوؤں کو اپنے زندگی میں بسا ہی نہیں رہے، ہم نے صرف زبانوں پر سجا لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، بے ایمان ہے۔ ایماندار وہی ہے جو زبانوں کو تر رکھے تو اپنے دل میں بھی اترے، وہ باتیں دل تک اترے، اور جب جو باتیں دل تک اتر جائے پھر اس کی تاثیر اسے نہیں، اس کے اہل و عیال، اس کے نسلوں تک آ جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ